نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ماقبل میں یہ تذکرہ آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ان جیسے نادار لوگوں کو جب قریش کے سرداران نے بیٹھے ہوئے دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی تھی کہ آپ ان کی ایک الگ مجلس متعین کریں اور ہم لوگوں کے لیے الگ مجلس ایک قائم کریں، تب ہم آپ کی مجلسوں میں شرکت کریں گے اور آپ کی باتوں کو سنیں گے۔ اسی کے جواب میں ایک واقعہ یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ واقعہ کیا حقیقتاً پیش آیا ہے یا تمثیلی واقعہ ہے، تو کوئی حتمی رائے اس سلسلے میں قائم نہیں کی جا سکتی کہ واقعی یہ کوئی حقیقت میں کوئی واقعہ ہی پیش آیا ہے یا یوں ہی قرآن کریم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا ہے۔ بس کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے میں جن دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے ایک کا نام عبداللہ بن اسود بن عبد یالیل ہے اور ایک انہی کا بھائی تھا اسود بن عبد یالیل۔ یہ دونوں بھائی تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کا جو واقعہ لکھا ہے یہ یہودیوں کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے، ایک کا نام یہودا تھا اور ایک کا نام تملیخہ تھا یا کچھ اور تھا۔ تو وہ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ باپ کا انتقال ہوا، باپ کی وراثت میں ان لوگوں کو 8,000 دینار ملے۔ ان دونوں نے آپس میں تقسیم کیے، 4,000 دینار دونوں کے پاس میں آئے۔ جو کافر بھائی تھا اس نے 1,000 دینار کی زمین خریدی۔ اس مسلمان نے دیکھا کہ میرے بھائی نے 1,000 دینار خرچ کر کے زمین خریدی ہے، تو اس نے 1,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے اور دعا کی کہ اللہ میرے بھائی نے دنیا میں زمین خریدی ہے، میں آپ سے 1,000 دینار کے بدلے میں جنت میں خریدنا چاہتا ہوں، آپ جنت میں مجھے اس کی جگہ عنایت فرمائے۔ اس کے بعد میں اس کے بھائی نے 1,000 دینار خرچ کیے اور خوب عالیشان گھر بنوایا۔ جو مسلمان تھا اس نے 1,000 دینار پھر غربا میں تقسیم کیے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے بھائی نے دنیا میں 1,000 دینار خرچ کر کے عالیشان گھر بنایا ہے، میں اس کے بدلے میں جنت میں گھر بنانا چاہتا ہوں، آپ جنت میں میرے گھر کا انتظام فرما دیں۔ اس کے بعد میں پھر اس کے بھائی نے 1,000 دینار خرچ کیے اور شادی کی۔ تو جو مسلمان تھا اس نے 1,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں جنت کی کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ جنت میں اس کا انتظام فرما دیں۔ پھر اس کے بھائی نے 1,000 دینار خرچ کیے اور دیگر ساز و سامان، گھریلو اور تجارت وغیرہ کا سامان اس نے خریدا۔ یہ جو مسلمان بھائی تھا اس نے پھر 1,000 اللہ کی راہ میں خرچ کیے اور کہا کہ اللہ میرے بھائی نے دنیاوی ساز و سامان خریدا ہے، میں آپ سے جنت کا سامان اس کے بدلے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس طریقے سے جو کافر بھائی تھا اس نے 4,000 دینار اپنی دنیا کے لیے خرچ کیے اور جو مسلمان تھا اس نے 4,000 دینار کل اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ اب اس کا جو بھائی تھا وہ چونکہ کاروبار کرتا تھا تو بہت زیادہ کاروبار اس کا بڑھ گیا، اس کے پاس میں پیسے نہیں تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ اس کو ضرورت پیش آ گئی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میرا بھائی بڑا مالدار ہے، اپنی ضرورت کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں، کچھ وہاں سے لے کر کے اپنی ضرورت کو پورا کروں گا۔ جس راستے سے اس کا بھائی گزرتا تھا اس راستے پہ جا کر کے یہ بیٹھ گیا۔ اس کا بھائی اپنے غلاموں کے ساتھ میں، خادموں کے ساتھ میں اس راستے سے جب گزرا تو اس نے بھائی کو دیکھ کر کے پہچان لیا۔ وہ اپنی سواری سے اتر کر کے آیا، بھائی سے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ بھائی تم اس حال میں کیسے یہاں پر ہو؟
تو یہ جو مسلمان بھائی تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے فلاں کام میں ضرورت پیش آ گئی ہے، اس وجہ سے میں تمہارے پاس میں کچھ پیسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس کا بھائی کہنے لگا جب ہمارے باپ کا انتقال ہوا تھا تو ہمیں دونوں کو برابر برابر وراثت ملی تھی اور تمہارا حصہ تم تک پہنچ گیا تھا، اب اتنے سارے پیسوں کا تم نے کیا کیا ہے؟ تو جو مسلمان بھائی تھا اس نے بتا دیا کہ جب تم نے 1000 کا وہ خریدا، میں نے یہ خرید لیا، تم نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، پورا اس نے حساب و کتاب اس کو 4000 دینار کا دے دیا۔ اب اس کا جو بھائی تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بالکل کنگال ہو چکا ہے تو ذرا سینہ اس کا چوڑا ہوا اور وہ اپنے بھائی کے سامنے فخریہ طور پر اپنے ساز و سامان کا اور اپنا جو تجارت تھی اس کا، جو باغات تھے اس کا اس نے تذکرہ کیا، اور وہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے باغ میں لے کر کے گیا۔ باغ میں اس نے گھمایا پھرایا تو 2 باغ اس کے تھے جس میں چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے، بیچ میں انگوروں کی بیلیں تھی اور دیگر کھیتی وغیرہ اس کے اندر وہ کیا کرتا تھا، نہریں وغیرہ اس کے اندر بنی ہوئی تھی۔ اس نے باغ وغیرہ کو دکھلایا اور کہا کہ دیکھو میں آج کتنا زیادہ مال و دولت والا ہوں، میرے پاس میں جاہ و حشم بھی ہے، خادموں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور ایک دیکھو تم ہو، تم نے وہاں پر خرچ کر دیا اور تمہارے کسی کام وہ نہیں آیا ہے۔ اور اس بھائی نے پیسے دینے سے اس کو انکار کر دیا، وہاں سے بھگا دیا کہ میں تم کو پیسے نہیں دوں گا۔ تو اسی کا تذکرہ قرآن کریم نے یہاں پر واقعے میں کیا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے 2 بھائیوں کی مثالیں بیان کرو۔ جَعَلْنَا لِأَحْدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ہم نے ان میں سے ایک کے لیے انگور کے 2 باغ بنائے، یعنی جو کافر بھائی تھا اس کے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ہم نے ان دونوں باغوں کو گھیر دیا کھجور کے درخت سے، یعنی باڑ کی شکل میں کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی بھی اگائی، یعنی بنجر زمین نہیں تھی، بڑی اچھی کاشت والی زمین تھی۔ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، اور دونوں باغ اپنا پورا پھل دیا کرتے تھے۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا تھا۔ باغ میں عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ باغ کی جو کیفیت ہوتی ہے، کسی بھی قسم کا باغ ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام باغ میں بنایا ہے کہ ایک سال پھل زیادہ آتا ہے اور دوسرے سال میں پھل کم آتا ہے، اور یہ سارے باغوں کی کیفیت ہے۔ تو اس کے جو باغ تھے دونوں، وہ اس کیفیت سے الگ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ بھرپور اس میں ہر سال پھل دیا کرتا تھا۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور ہم نے ان کے درمیان نہریں بھی جاری کر دی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کا اور بھی بہت سا ساز و سامان تھا، یعنی صرف یہ باغ ہی نہیں تھے مال و دولت اس کے پاس میں، اور بھی کچھ نقدی تھی، زیورات تھے۔ فقال لصاحبه وهو يحاور، وہ اپنے بھائی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں اور نفری میں بھی تم سے زیادہ ہوں، یعنی میرے خادم وغیرہ جو ہیں کام کرنے والے میرے پاس زیادہ لوگ ہیں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، یعنی تکبر کر رہا تھا، یا ظلم جو تھا وہ کفری کی بنا پر تھا۔ قال، کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کبھی بھی ختم ہوں گے، یعنی ان کی جو شادابی ہے، جو سرسبزی ہے، یہ دیکھ کر کے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ باغ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میرا نہیں خیال ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ ولئن رددت الی ربی، تو اول تو خیال یہ کہ قیامت آتی ہی نہیں ہے، تم مسلمان ہو اور بلا وجہ کا یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ قیامت آئے گی، اور اگر بالفرض قیامت آئی بھی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور قیامت کے بعد میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو جیسا ٹھکانہ میرا یہاں ہے وہاں اس سے اچھا ٹھکانہ مجھے دیا جائے گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کا بھائی اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا، یعنی جو مسلمان بھائی تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دیا، یعنی اصل جو مادہ ہے انسان کا وہ مٹی ہے، یہ مادہ جو ہے بعید ہے، یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ مٹی لے کر کے ہر انسان کو پیدا نہیں فرماتا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تو اس بنا پر انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ مٹی سے پیدا ہے، یا اس بنا پر کہ انسان کی جو بود و باش ہے، انسان کی جو پرورش ہے، اور انسان کے جسم کے اندر بننے والی جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام مٹی ہی کی پیداوار ہوتی ہے،
انسان ظاہر ہے کہ انسان کے اندر خون بنتا ہے تو وہ غذا سے بنتا ہے، اور غذا جو پیدا ہوتی ہے وہ مٹی سے ہوتی ہے، پھر خون سے ہی اللہ تعالیٰ نطفے کو بناتا ہے، تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ انسان مٹی کی پیداوار ہے۔ بہرحال کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھ کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے پیدا فرمایا، ثم سواک رجلا، پھر تجھ کو ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دیا۔ لیکنہ اللہ ربی، یقینی بات ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ پھر اس کے بعد میں یہ جو بھائی تھا مسلمان، اس نے نصیحت کی، کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے مال و دولت تمہیں دیا ہے، اور میں نے اپنا مال خرچ کر دیا، تم نے اس کے اندر لگایا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں زیادتی عطا فرمائی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب تم مجھے اپنے باغ میں لے کر کے آئے تو تکبر کرنے کے بجائے یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال و دولت عطا فرمایا۔ یعنی اس کے اندر جو ہے تم اللہ تعالیٰ کی قوت کو شامل حال کرتے، اور تم نے یہ جو متکبرانہ الفاظ کہے ہیں، یہ متکبرانہ الفاظ تمہیں نہیں کہنے چاہیے تھے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے، قُلْتَ، تو کہتے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قوت اور طاقت نہیں۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، جبکہ تم نے مجھے دیکھا کہ میں مال میں اور آل و اولاد میں بھی تم سے کم ہوں۔ یعنی مجھے دیکھ کر کے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، نہ یہ کہ تکبر کرو۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا، قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر باغ عنایت فرما دے، یعنی جنت کے اندر، دنیا کا تذکرہ نہیں ہے، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی بہتر باغ عنایت فرمائے گا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور ہو سکتا ہے کہ تیرے اس باغ پر اللہ تعالیٰ کوئی آسمانی آفت بھیج دے، فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، اور پھر یہ چٹیل صاف ستھرا میدان چلے۔ یعنی تو آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت دی ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی طوفان آ گیا، کوئی آسمانی عذاب اس کے اوپر بھیج دیا گیا اور یہ بالکل ختم ہو گیا، پھر کیا کرو گے؟ او یصبح ماؤہا غورا، یا اللہ تعالیٰ اس کے پانی کو نیچے اتار دے گہرائی میں۔ نہریں جاری ہے تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے اس کی سرسبزی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے پانی کو ختم فرما دے نہروں کے، تو کیا ہوگا؟ فلن تستطیع لہ طلبا، پھر تم اس پانی کو تلاش بھی نہیں کر پاؤ گے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کے باغ پر پھر آسمانی آفت آئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب آیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، پھر یہ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا اس بنا پر جو اس نے خرچ کیا تھا۔ یہ افسوس ہے، یعنی جب اس نے دیکھا، صبح میں جب یہ اٹھا جا کر کے اس نے دیکھا کہ پوری کھیتی اس کی الٹی ہوئی ہے۔ انگور کی جو کھیتی کا مسئلہ ظاہر ہے وہ ڈنڈوں پر یا باڑ کی شکل میں بنائی جاتی ہے، اسی کے اوپر انگور کی کھیتی ہوتی ہے۔ آپ زمین پر اگر انگور کو چھوڑ دیں گے تو خوشے خراب ہو جائیں گے اس کے، تو اس نے باڑ وغیرہ جو بھی کی تھی، جب یہ صبح میں گیا اپنے باغ میں تو جا کے دیکھا اس نے ساری باڑیں اس کی گری ہوئی ہیں اور کھیتی جو ہے وہ زمین پر اس کی پڑی ہوئی ہے۔ ظاہر انگور کی کھیتی وہ خراب ہو گئی پوری۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کے پھل پر یا باغ پر آفت آئی اور یہ صبح کو ہاتھ ملتا رہ گیا اس چیز پر جو اس نے خرچ کیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور اس کی کھیتی الٹی ہوئی تھی اپنی چھت کے اوپر، یعنی چھت وغیرہ کی شکل میں جو بناتے ہیں انگور کے لیے وہ چیز مراد ہے۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور یہ کہنے لگا کہ کاش میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ یعنی ایک تو یہ کہ اگر یہ سمجھ گیا تھا کہ میرے جو اس مال پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو عذاب آیا ہے وہ کفر کی بنا پر آیا ہے، اگر میں کفر نہ کرتا، شرک نہ کرتا تو پہلی بات تو یہ کہ عذاب ہی نہ آتا، اور اگر عذاب آ جاتا تو میرا یہاں پر نقصان ہوا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس نقصان کی بھرپائی ضرور فرماتا، اس کا بدلہ ضرور دیتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور پھر اس کی کوئی ایسی جماعت نہ ہو سکی جو اس کی مدد کرتی اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ یہ خود بدلہ لینے کی استطاعت میں تھا، یعنی ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اس بدلہ لے لیتا اس معاملے کا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی جماعت جو ہے اس کی مدد کر دی۔ یہ ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ کچھ مفسرین نے اس آیت کا مطلب لکھا ہے آخرت کے تعلق سے،
یعنی دنیا کے اندر تو ہلاک و برباد ہو ہی گیا اس کو مال و دولت، آخرت کے اندر بھی کوئی جماعت ایسی نہیں ہوگی جو اس کی مدد کر سکے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کا یہ بدلہ لے سکتا، یعنی جہنم رسید ہو جائے گا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں یعنی آخرت میں ولایت جو ہوگی تمام کی تمام اس اللہ کے لیے ہوگی جو برحق ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے بھی اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے، یعنی آخرت جو ہے وہ ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے مثال بھی ہو سکتی ہے، خالی یہ کوئی ضروری نہیں کہ واقعہ پیش ہی آیا ہو، اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہودیوں کا واقعہ ہو بھی سکتا ہے، یا ابو سلمہ کا بھی یہ واقعہ لکھا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن اسود یہ جو ہیں ابو سلمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ان کے پہلے شوہر کا نام تھا، تو ان کا بھی واقعہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کا واقعہ ہے۔ بہرحال یہ جو مثال دی گئی ہے چاہے سچا واقعہ ہو یا ایک فرضی واقعہ مثال کے ذریعے پیش کیا گیا، اصل مثال جو ہے یہ پچھلے والے واقعے سے منطبق ہے۔ جو پیچھے مسئلہ آیا تھا کہ کافروں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر مسلمانوں کو دیکھ کر کے جو بات کہی تھی، یعنی وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے یہ نادار ہیں، کمزور ہیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پر یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اچھی حالت میں ہمیں رکھا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے شکر نہیں کیا، بلکہ الٹا کیا کیا، مسلمانوں کو دیکھ کر کے ان کا مذاق اڑایا۔ اس مذاق کے نتیجے میں اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب بھیجا ہے۔ تو جیسے یہ مثال دی گئی ہے دو بھائیوں کی کہ ایک بھائی نے مال و دولت جس کے پاس تھا، غریب بھائی مسلمان کو دیکھا تو اس کی مدد نہیں کی ہے، اس کے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ مذاق اڑایا، اور اس مذاق کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مال و دولت کو ہلاک و برباد کیا۔ تو ایسے ہی کفار مکہ کا مسئلہ ہے، جب سرداران قریش نے مظلوم مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں کو دیکھا تھا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ کرتے یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اس چیز پر، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور انکار نہ کرتے، لیکن انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں پھر ان لوگوں کو بھی ہلاک و برباد کیا جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔